بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے لیے ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ جس میں یہ بات بتائی گئی تھی، یہ بات بیان کی گئی تھی کہ استاد کے لیے اہم ترین ایک ذاتی وصف اس کا جو ہے وہ ہے صبر اور تحمل۔ صبر اور تحمل ایک ایسا ذاتی وصف ہے کہ ہر وقت استاد اس معاملے میں کوشاں رہے کہ کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی کوئی فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی ذات سے غم و غصے کا اظہار ہوتا ہو۔ ہمیشہ حکمت اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے طالب علموں کی نفسیات اور طالب علموں کے اسباب تعلیم اور تعلم اور ان کی تربیت کے حوالے سے ان اسباب پر غور کرنا چاہیے، اور اگر وہ ناکام ہو رہے ہوں تو ناکامی کے اسباب پر غور کرنا چاہیے، اور مختلف تدبیروں اور مختلف حیلے اور بہانوں کے ذریعے اور تعلیم اور تعلم کی محبت اور عظمت اور استاد کی محبت اور عظمت کو ان کے دلوں میں بٹھاتے ہوئے اپنے ان مقصد میں آگے چلتے رہنا چاہیے اور کامیابی کی طرف گامزن رہنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ استاد کا صبر اور تحمل، یہ وصف بہت عظیم اور بہت وسیع وصف ہے۔ جیسا کہ یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ ایک بنیادی اور باریک ایک نتیجہ لے کے آتا ہے، حساس معاملہ ہے، اور اس کی وجہ سے اور کتنے چیزوں میں طالب علم بھی اور استاد بھی انتہائی کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ وصف اگر نہ ہو اور پھر اس کے علاوہ اس کے مخالفت میں جو ہے وہ استاد چلتا رہے تو مخالفت میں بھی بہت سارے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے طالب علم بھی ناکام ہوتا ہے اور استاد تو ناکام ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جہاں یہ صبر و تحمل کا جو ایک وصف ہے، وہاں ایک صبر و تحمل کا وصف دنیاوی معاملات میں بھی استاد کے لیے ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی استاد کو انتہائی صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر استاد نے استاد بننے کی ٹھان لی ہے، سوچ لیا ہے اور اپنے متعلق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے تعلیم و تعلم کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اس نے درس و تدریس کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس نے وراثت نبوت کو لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اور جو علم یعنی شریعت کا ہے، اسلام کا ہے، اس علم کو دنیا کے اندر پھیلانا ہے، تو بلا شبہ یہ راستہ، یہ سوچ اور یہ انسان کی یہ جو فکر ہے، یہ انتہائی صبر آزما ہے۔ یہ صرف اور صرف یعنی استاد کی حد تک نہیں، طالب علم کی حد تک نہیں، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صبر اور تحمل جو ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی استاد کو کبھی بھی صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ استادی کا راستہ اور معلمی کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں بہت ہی زیادہ معاشی استحکام ہو جائے، بہت ساری دنیا داری اور دنیا ہمارے اندر جمع ہو جائے اور معاشی سربلندی ہمیں حاصل ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں قربانیاں ہیں، کہ جس میں ایثار ہے، جس میں قناعت ہے، جس میں جد و جہد ہے، جس میں جفا کشی اور بلند ہمتی اور صبر و تحمل سے استاد کو کام لینا پڑتا ہے۔ دیکھیے، یہ تمام وہ اعلیٰ اوصاف ہیں کہ جو ایک استاد کے اندر پائے جانے چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر وہ دنیا میں اور پیسے کمانے میں اور سہولیات اور آرام
چاہنے میں اگر استاد اس طریقے سے سوچ لیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کا دل و دماغ اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کتنا ہی کوشش کر لے وہ پھر ان تمام چیزوں میں تو کامیابی حاصل کر لے گا، لیکن ایک اچھے استاد ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا میں جانا پہچانا نہیں جا سکتا۔ علوم نبوت کی ترویج اور اشاعت بہت ہی زیادہ آسودگی حال کے ساتھ، بہت زیادہ آسودگی حال کے ساتھ اگر ہوتی رہے تو پھر وہ یا تو آسودگی ہوگی اور یا تو یہ ہے کہ علوم نبوت کی ترویج اور اشاعت ہوگی۔ علوم نبوت کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہمیشہ اکثر و بیشتر خال جو لوگ مثال دیتے ہیں فلاں حضرات کی کہ وہ بہت ایسے تھے اور وہ ایسے تھے، وہ بزنس کرتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، تو وہ خود از خود کام نہیں کرتے تھے کبھی بھی۔ آج کل کے حالات احوال میں کام کرنے والے اگر ایسے مخلصین مل جائیں کہ جن کے اوپر آنکھیں بند کر کے آدمی جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر لیں، اور ایسے لوگ مل جائیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے استاد کے لیے۔ لیکن بذات خود اگر استاد یعنی کام کرے اور وہ خود معاش کا استحکام رکھے اور خوب اس کام میں جو ہے اپنے آپ کو صرف کر لے تو پھر یا تو وہ استادی کر سکے گا، یا تو علوم نبوت کی ترویج اور اشاعت کر سکے گا، اور یا تو وہ اپنے بزنس کو کامیاب کر سکے گا۔ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ تو لہٰذا آج کل کے حالات کے اعتبار سے جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں، ایسے مخلصین بہت کم ہوا کرتے ہیں کہ جن پر آنکھیں بند کر کے آدمی اعتماد کر لے، اور اعتماد کر کے آسودگی احوال جو ہے وہ اس کے شروع ہو جائیں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اپنے استاد ہونے کی حیثیت سے بھی وہ اپنے معراج تک پہنچے۔ ایسی باتیں بہت کم ہوا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا استاد ہو جو کہ یہ چاہتا ہے کہ میں استاد ہونے کی حیثیت سے میں بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل کروں اور ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے دنیاوی مل جائے، تو ایسا بہت کم ہوا کرتا ہے، اور بہت یعنی 1% بھی نہیں ہوا کرتا، اور ایسے اساتذہ بھی دنیا میں دیکھنے میں نہیں آیا کرتے جو کہ اتباع سنت والے ہوں، متبع سنت ہوں، تقوی طہارت والے ہوں، ایثار اور قربانی والے ہوں، جد و جہد اور جفا کشی اور حوصلہ مند ہوں۔ ایسے اساتذہ دیکھنے میں نہیں آتے۔ استاد کو چاہیے کہ دنیاوی امور میں ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ وارثین انبیاء کا راستہ ہے۔ وارثین انبیاء کرام علیہم السلام کے جو وارث ہوا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیشہ دنیا کو نہیں چاہا اور دنیا کی سربلندی کو نہیں چاہا، ہمیشہ انہوں نے اگر چاہا تو دین کی سربلندی چاہا، دین والوں کی سربلندی کو انہوں نے چاہا۔ تو لہٰذا دین کی سربلندی اور دنیا کی سربلندی دونوں الگ الگ شعبے ہیں۔ تو لہٰذا جب استاد دنیاوی امور میں صبر سے کام لے گا، ہر قسم کی تلخی اور حالات کا مقابلہ کرتا رہے گا، تو گویا کہ اس نے ایک زبردست اور عظیم زندگی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو کہ اللہ جل شانہ کی رضا سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور اللہ جل شانہ کی مرضیات کے اوپر چلنے والا یہ راستہ ہے۔ ایسے جو اساتذہ ہوا کرتے ہیں کہ جو کہ مرضیات الہی کو چن لیتے ہیں اور رضا الہی کا راستہ کو منتخب کر لیتے ہیں، وہ اپنے فن کے پھر ماہر ہوتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے اندر جو تربیتی اور عملی میدان ہوا کرتا ہے، اس کی بلند چوٹیوں کو سر کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ جو اساتذہ کرام ان کٹھن حالات سے گزر کر
اور مجاہدات اور ریاضتیں برداشت کر کر کے اور علوم نبوت کی ترویج اور اشاعت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، وہ علم کی ظاہر ہے کہ معراج کو پہنچے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ ضائع نہیں فرماتا۔ پھر انشاءاللہ العزیز ان کے لیے دنیا کے اندر بھی فتوحات ہوتی ہیں، ان کا مستقبل بھی کسی حد تک روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے حضرات کو کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں پھر آخر میں آ کے بدرجہ اتم وہ بہت زیادہ اچھے انداز سے پوری ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ریاضات اور مجاہدات اور صبر و تحمل کے بعد جو پھل آیا کرتا ہے وہ انتہائی فراخی کا ہوا کرتا ہے، وہ انتہائی آسائش اور راحت کا ہوا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ پھل میٹھا ہوتا ہے، اور وہ پھل انسان کو اس دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی کردار ہوا کرتا ہے کہ استاد یہ فیصلہ کر لے اور یہ ٹھان لے کہ میں نے علوم نبوت کی ہی اشاعت اور ترویج میں اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے، اور پھر دنیاوی معاملات میں صبر اور تحمل سے کام لے، اپنے مقصد میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ معراج تک پہنچتا ہے اور کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے مستقبل کو روشن فرماتے ہیں، اور آگے چل کر اس کی زندگی کے اندر آسائش اور راحت ضرور حاصل ہوتی ہے اسے۔ اللہ جل شانہ تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔